السلام علیکم۔ آج ہم کلاس دہم کی اسلامیات کی بک کے حصہ دوم سے احادیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے بڑی فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دی اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ بہترین عمل استغفار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت چلتے پھرتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے جانے انجانے میں، لیکن اگر وہ صدقہ دل سے کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ تو ٹھہرا رحیم کریم، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے۔ صرف انتظار ہے آپ کی توبہ کا۔ آپ ایک دفعہ سچے دل سے معافی تو مانگیے، آپ اس کے قریب تو ہوئیے، آپ ذرا لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد تو بنائیے، پھر دیکھیے گا زندگی کتنی اچھی اور پرسکون ہو جائے گی۔ اب حدیث نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پہ جو چیز فرض ہے وہ ہے علم کی طلب۔ اس کی تشریح ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔
انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں اچھے اور برے کی شناخت کرواتا ہے، یہی علم ہے جو ہمیں جاہل سے ممتاز کرتا ہے، یہ علم ہی ہے جو ہمیں ہر اچھے اور برے کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ نہیں تو ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو برا ہے تو برا ہی ہے، اور اگر اچھا ہے تو اچھا ہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کے اندر موازنہ کرنا اصل بات ہے، اور اچھائی اور برائی کا موازنہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں خود کسی چیز کا علم ہو۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور آپ اس علم کی، اس حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے اوپر علم حاصل کرنے کی اتنی سختی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم کسی اور کو کل فائدہ دے سکیں گے،